یہ واقعہ چھوٹی شہزادی سکینہ کی شہادت کا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری کو اس دنیا میں آئیں۔ سکینہ کے معنی ہوتا ہے ذہنی اور قلبی سکون، پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی۔ ناز و نخروں سے پلنے والی، باپ کے سینے پہ سونے والی، پھوپھیوں کی چہیتی پیاری شہزادی سکینہ 4 سال میں ہی یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس معصوم سی چھوٹی سی بچی پر۔ 10 محرم کے دن اپنے سے چھوٹے بچوں کو بی بی سکینہ یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا جان پانی لے آئیں گے، لیکن اس چھوٹی سی بچی کو کیا خبر تھی کہ اس کے چچا حضرت عباس علمدار جو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جب بی بی سکینہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے چچا حضرت عباس شہید ہو گئے، پھر آپ نے موت آنے تک پانی نہ مانگا، کیونکہ بی بی سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس کے بعد العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بی بی سکینہ نے نہیں نکالی۔ جب 11 محرم 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کو یزیدی فوجیوں نے قید کر دیا اور تمام بازاروں سے گزارا گیا یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے آقا یزید کی مخالفت کی، ان کے ساتھ بغاوت کی، تو اس قید میں سب سے زیادہ تکلیف اس معصومہ کو ہوئی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے قید خانے میں تکلیف اٹھاتی رہی اور قید خانے میں بند رہی۔ بی بی سکینہ قید خانے میں تھی تو اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی اور بہت روتی تھی، تو امام حسین کی تمام بیویاں، بیٹیاں، بہنیں سب رونے لگیں۔ جب رونے کی آواز یزید کو پہنچی تو یزید کی نیند خراب ہو گئی، تو یزید پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچی خاموش ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ امام حسین کے سر مبارک کو زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں، تمام بہنیں، تمام عورتیں کھڑی ہو گئیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ بیمار تھے، آپ کے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر جب بی بی سکینہ کی گود میں بابا کا سر آتا ہے، بی بی شہزادی سکینہ بہت بے چین ہو جاتی ہے، بے چینی سے لرز اٹھتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی لبوں کو بوسہ دیتی ہے اور روتی ہے اور شکوے کرتی رہتی ہے کہ بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، نہ آپ آئے، نہ چچا عباس آئے، نہ بھائی اکبر، نہ بھائی اصغر آئے، آپ سب کہاں ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، بابا آئیے اور ہمیں اس قید خانے سے لے جائیے، اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز کم ہوتی رہی، اور یہ صدمہ بی بی سکینہ نہیں سہ سکی اور بالآخر خاموشی چھا گئی، یعنی بی بی سکینہ کی روح جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی، اور بلند آواز میں سب کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شام میں یزید کے محل میں اسے قید خانے میں ہی
اس معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دردناک وہ منظر ہوگا جب یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا کے لیے تڑپ رہی تھی، اور جب اس چھوٹی بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہوگا تو اس کے درد اور تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اور ایسی بیتی کہ یہ بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔